کر لے گا. یعنی پتہ یہ چلا 5 7 لاکھ 3 لاکھ 2 لاکھ جس کی جیسی حیثیت ہے وہ اپنے خرچ کر کے شادی کر لیا، مگر 100 گرام چاندی جو مہر میں بنارس میں طے ہے وہ اپنی بیوی کو نہیں دے سکا. حالت کیا ہے؟ زندگی ختم ہو گئی، مر گیا. لے بنا تھا جنازہ تیار ہو رہا ہے تو کسی نے کہا ارے پوچھو مہر دیا تھا کہ نہیں دیا تھا؟ تو اب اس سے پوچھا گیا نہیں مہر تو نہیں دیے. تو اب اس بیچاری بیوہ غمزدہ عورت کو لوگ اٹھا کر کے لاتے ہیں اور کہتے ہیں شوہر کے کان میں کہہ دو میں نے معاف کر دیا. زندگی میں معاف نہیں کروایا، یہ مردہ ہو گیا تب معاف کروا دے. اور پھر کان میں کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم نے کہیں پر بیٹھ کر کے کہہ دیا ہے اللہ میں نے فلاں کہا معاف کر دیا، اللہ معاف کر دے گا. یہ کان میں کہلانے کی کیا ضرورت ہے؟ اور پھر معاف کیوں کرے گی؟ ارے وہ مرنے والا مکان چھوڑ کر کے مرا ہے، پیسہ چھوڑ کر کے مرا ہے، سونا چاندی چھوڑ کر کے مرا ہے. اس کے اندر وراثت تقسیم ہوگی تو جب وراثت بچے گی تو جہاں عورت کو تو آنا شوہری حق ملے گا، اسی مرنے والے مرد کے چھوڑے ہوئے وراثت میں سے اس عورت کو مہر کی رقم بھی ادا کی جائے. ماتی کیوں نہیں؟ اچھا ایک مسئلہ اور بتا دیتا ہوں. شوہر مر جائے تو شوہر کے چھوڑے ہوئے مال میں سے عورت کو مہر کی رقم دے دی جائے گی، مگر شوہر نے مہر نہیں دی تھی اور عورت مر گئی. عورت مر گئی اب کیا ہوگا؟ عورت اور مہر ادا نہیں کیا. اب جانتے ہو کیا ہوگا؟ آپ کو مسئلہ زیادہ ڈیرا ہو گیا. اب مولانا صاحب کے پاس جانا پڑے گا، مفتی صاحب کے پاس. بیوی کو مہر نہیں دیا تھا، انتقال کر گئی، اب اس کی مہر کی رقم کون پائے گا؟ شوہر اکیلا حقدار نہیں ہے. اب مسئلہ ہوگا کتنی رقم کی اور اتنی. ماں باپ زندہ ہے؟ ہاں زندہ ہے. بچے بھی ہیں؟ ہاں بچے بھی ہیں. شوہر موجود ہے؟ ہاں شوہر بھی موجود ہے. اب وہ وراثت تقسیم ہوگی، ماں باپ کو بھی اس میں سے حصہ ملے گا، شوہر کو بھی ملے گا، بال بچے سب کو. جی ہاں اگر عورت مر جائے اور شوہر زندہ ہے اور مہر نہیں ادا کیا تھا اور اس مری ہوئی عورت کے ماں باپ بھی ہیں، بچے بھی ہیں، شوہر وہی ہے، تو اب وہ مہر کی رقم ماں باپ کو بھی ملے گی، بچوں کو بھی ملے گی اور شوہر کو بھی اس میں سے آتی ہے. اس کے لیے آپ کو مفتی کے پاس جانا پڑے گا، ان سے فتویٰ لینا پڑے گا، تب جا کر کے پڑے گا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی نے کہا مہر ہے. مہر کا انتظام حضرت علی نے کیا تھا کیونکہ مہر شادی کے اندر اس فرض کا نام ہے جو آج سے نہیں، جب سے دنیا میں اللہ نے پہلا انسان بنایا تب سے مہر ہے. حضرت آدم کو اللہ نے بنایا، حضرت حوا کو بنایا، اور جب حضرت آدم نے حوا کو دیکھا آگے بڑھنے لگے، اللہ نے فرمایا آدم ٹھہر جا، پہلے تیرا نکاح ہوگا. حضرت آدم کا نکاح ہوا، حضرت آدم پھر بڑھے، اللہ نے فرمایا آدم ٹھہر جا، پہلے حوا کی مہر ادا کر. کہنے لگے پروردگار میرے پاس تو کچھ نہیں، جنت تیری ہے، جنت کی نعمتیں تیری ہے، سب کچھ تیرا ہے، میں مہر کہاں سے ادا کروں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے آدم میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر 11 مرتبہ درود شریف بھیج کے تیری مہر ادا ہو جائے. سبحان اللہ. تیری مہر ادا ہو جائے گی. حضرت آدم علیہ السلام کی مہر کیا تھی؟ درود مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. سارے انسان پیدا ہوئے درود مصطفیٰ کے صدقے میں. سبحان اللہ. سارے انسان پیدا ہوئے درود مصطفیٰ کے صدقے میں. تو اے میرے مائی بہنیں میرے چاچا پاپا بھیا، شادی جب کیا کرو بچوں کی تو سب سے پہلے کس چیز کا انتظام کیا کرو؟ مہر کا انتظام کیا کرو.
اور میری مائیں بہنیں کان کھول کر کے سن لو، یہ مہر لینا تمہارا حق ہے، شریعت نے یہ حق دیا ہے، تو اپنے شوہروں سے اپنا یہ حق طلب کیا کرنا۔ مگر یہاں حال کیا ہے؟ پڑھتی ہے نہیں، پڑھیں گی ہے نہیں، اور آپ پڑھاؤ گے ہے نہیں۔ یہاں حال کیا ہے؟ یہاں شوہر نے فرید بابا اور فیض الدین صاحب جو ہے بتا دیے کہ دیکھو ہم نے کتاب میں پڑھا ہے کہ شوہر کو چاہیے کہ بہتر ہے کہ پہلے ہی رات میں ملاقات کرنے جائے، بیوی کو دیکھے، اسی کا مہر دے دے۔ اب یہ ان کے کہنے پر یہ بیچارہ جو ہے کیا بولتے ہیں شمراتی جوراتی کا بیٹا ہم نے جو ہے بدھوا منگلوا گیا اور بیوی سے کہا جو روڑی مہر کی رقم ہے۔ اب وہ جو رونا شروع کیا وہی جب موبائل اٹھا کر کے ہمارے آدمی تو ہمیں چھوڑ جا رہے ہیں، چھوڑے جا رہے ہیں۔ کل مغرب کی نماز کے وقت تو یہ مہینہ ختم ہو جائے گا اور سفر کا مہینہ شروع ہو جائے گا۔ آپ لوگ تو جانتے ہیں کہ سفر کا کون سے مہینے کو کہتے ہیں، کیونکہ آپ کو تو سفر سکھایا ہی نہیں گیا ہے، آپ کو تو بتایا گیا ہے محرم، اور محرم کے بعد آتا ہے 13 تیزی۔ آپ تو 13 تیزی جانتے ہیں نا، سفر تو نہیں جانتے ہیں۔ جس کو آپ 13 تیزی کہتے ہیں نا وہ مہینہ سفر کا مہینہ کہلاتا ہے۔ اور جب بات آ گئی ہے سفر کی تو میں ایک بات اور بتا دوں، ہمارے معاشرے کے اندر عورتیں میری مائیں بہنیں غور سے سنو، کیونکہ اس میں آپ غلطی پڑھو۔ یہ مرد تو مجبور ہے آپ کی ضد کی بنیاد پر، یہ مانتا نہیں ہے، آپ کی ضد کے آگے یہ مجبور ہو جاتا ہے اور خاموش ہو جاتا ہے، کیونکہ اگر خدا نخواستہ کچھ ہو گیا تو پھر اس بیچارے کو اتنا سننا پڑے گا کہ سارا ذمہ انہیں کے اوپر آ جائے گا۔ کہہ رہے تھے مان لو نہیں مانے، دیکھو ایسا ہو گیا۔ کیا غلطی ہے آپ نے؟ جتنی بھی اس سال بچیوں کی شادی ہوئی ہے ان تمام بچیوں کو کل ان کے میکے پہنچا دیا جائے گا، ایسے تو پورے سال پہنچایا جاتا ہے، جب بھی کوئی چاند ہونے والا ہوتا ہے، محرم کا چاند اپنے ماں کے یہاں جا کر کے دیکھو، رمضان کا چاند، عید کا چاند، شب برات کا چاند، نہیں عید کا چاند شاید غالباً نہیں، شب برات کا چاند، سفر کا چاند، ہر چاند ہونے والی تاریخ سے پہلے انہیں بھیج دیا جاتا ہے، جاؤ اپنے ماں کے پاس۔ وہ اپنے ماں کے چلی جاتی ہے۔ اب عورتیں کیا کرتی ہیں؟ کل جتنی بھی بہویں اپنے میکے جائیں گی جب تک 13 دن گزر نہیں جائے گا ان کو بلایا نہیں جائے گا۔ آپ کی تو نئی شادی ہوئی ہے نا، 1 سال پہلے یا 2 سال پہلے آپ کے ساتھ کیسا ہوا تھا؟ اچھا نہیں ہوا تھا؟ اچھا کم سے کم آپ پکے سنی نہیں ہے، پکے بھی لوگ زیادہ کرتے ہیں۔ 13 دنوں میں نہیں بلایا جاتا، کیوں؟ آپ نے یہ عقیدہ بنایا ہے کہ سفر کے مہینے کا 13 دن معاذ اللہ منحوس ہے، نحوست والا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر محرم کے چاند سے یہ شادی بیاہ خوشی کے کام تاریخ کی یہ ساری چیزیں جو بند ہوتی ہیں وہ سفر کی 13 تاریخ تک بند ہے، اور سفر کی 13 کے بعد تب جو ہے شادی بیاہ کا سلسلہ اور کوئی بھی محفل مجلس وغیرہ جو خوشی کے ہوتے ہیں وہ قائم کیے جاتے ہیں۔ مجھے آپ سے ایک سوال ہے، یہ محرم کا مہینہ ہو یا سفر کا مہینہ ہو یا 12 مہینے میں سے کوئی بھی مہینہ ہو، بتاؤ مہینہ کس نے بنایا؟ اور کس نے بنایا؟ اللہ پاک نے نا۔ دن کس نے بنایا؟ اللہ نے۔ رات کس نے بنائی؟ اللہ نے۔ ہر دن، ہر مہینہ، ہر رات جب اللہ
نہیں. تو پھر آپ نے یہ عقیدہ کہاں سے کر لیا؟ آپ نے یہ کہاں سے طریقہ بنا لیا کہ سفر کا 13 دن یہ منحوس ہوتا ہے، اس کے اندر نہ شادی بیاہ ہوگی، نہ اس کے اندر جو بہو اپنے میکے گئی ہے وہ واپس اپنے سسرال نہیں آ سکتی ہے. یہ تمام باتیں میری مائیں بہنوں کان کھول کر کے سنو، آپ کو اللہ رسول کا واسطہ، یہ ساری باتیں جہالت کی باتیں، یہ بری سوچ اور غلط سوچ ہے، اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں. اتنا جان لو اللہ نے جو مقدر میں لکھ رکھا ہے، تکلیف یا خوشی وہ ہو کے رہے گا. اور کسی کے نہ میکے میں رہنے سے کوئی چیز رک سکتی ہے، نہ سسرال آنے سے کوئی چیز رک سکتی ہے. سبحان اللہ. اس لیے آپ یہ ہرگز خیال نہ بنانا کہ سفر کے مہینے کا 13 دن جو ہے یہ منحوس ہے، اس کے اندر کوئی کام نہیں کرنا چاہیے اور بہو کو گھر میں نہیں بلانا چاہیے، وہ میکے چلی جائے، وہ نہیں آنی چاہیے. یہ ساری چیزیں غلط ہیں، بری رسم و رواج میں سے، اس لیے اس کو عام ہوگا. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ محرم الحرام شریف کا یہ مہینہ چل رہا ہے، کل یہ مہینہ ختم ہو جائے گا. پانی وغیرہ اندر سے لے لو، بہت آواز آئی اور اس مرتبہ محرم الحرام شریف کے مہینے کی آخری تقریب آپ کے گھروں میں کر رہا ہوں. میں نے قرآن مجید کے اندر سے آیت پڑھی ہے، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. لفظ قل قرآن شریف کے اندر جہاں جہاں آیا ہے، جیسے چاروں قل آپ پڑھتے ہو نا، قل یا ایھا الکافرون، قل سے لفظ ہے، قل هو اللہ احد لفظ قل ہے، قل اعوذ برب الفلق لفظ قل ہے، قل اعوذ برب الناس لفظ قل ہے. اور بھی جگہ قرآن مجید کے اندر ہے قل انما انا بشر مثلکم. اس کے بعد ہے قل من کان عدوا للہ وملائکتہ. اس طریقے کی آپ کے قرآن لوگ جانتے ہو کہ بہت ساری جگہوں پر اللہ نے لفظ قل سے آیت کی شروعات کی. لفظ قل جو ہے قرآن کے اندر جہاں بھی آیا یہ مراد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. اللہ تعالیٰ کو جب کوئی بات بتانی ہوگی محبوب کی زبان سے تو اللہ فرماتا قل اے میرے محبوب آپ کہہ دیجیے، آپ بتا دیجیے، آپ امت سے فرما دیجیے. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اللہ نے فرمایا قل اے محبوب آپ فرما دیجیے، قل لا آپ فرما دیجیے. کیا فرما دیجیے؟ اے میرے محبوب آپ اپنے امتیوں سے اپنے غلاموں سے کہہ دیجیے میں نے تمہیں جو کچھ بھی دیا، ایمان دیا، قرآن دیا، اللہ کا پتہ دیا، اللہ کے بارے میں بتایا، شریعت دی تمہارے لیے جو ہے میں نے تبلیغ کی، دن رات یہ کیے، محنت کیے، تمہیں جو ہے غلط راستے سے صحیح راستے کا پتہ دیا، سب کچھ میں نے تمہارے لیے کیا، مگر بتاؤ کیا میں نے تم سے اس پر کچھ اجرت مانگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امتیوں سے، صدیق اکبر سے، فاروق اعظم سے، عثمان غنی سے، مولا علی سے، کسی بھی صحابی سے یہ نہیں کہا ابو بکر میں نے تمہیں ایمان دیا ہے تو بدلے میں ہمیں کچھ چاہیے، عمر میں نے تمہیں ایمان کی دولت دی ہے تو بدلے میں کچھ چاہیے. اللہ کے نبی نے سب کچھ عطا کیا ہمیں مگر ہم سے کچھ نہیں مانگا. اللہ رب العزت نے دیکھا میرے محبوب نے اتنی محنت کی ہے مگر کچھ بھی امت سے طلب نہیں کیا تو رب نے فرمایا اے محبوب آپ نے جو کچھ امت کو دیا ہے بدلے میں کچھ نہیں طلب کیا ہے مگر اے محبوب میں کہہ رہا ہوں آپ اپنی امت سے کہیے، آپ فرما دیجیے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اے محبوب آپ کہہ دیجیے میں نے تمہیں جو کچھ دیا اس پر میں تم سے کوئی اجرت طلب نہیں کرتا ہوں مگر اپنے قرابت داروں کی محبت. سبحان اللہ. قرابت داروں کی محبت. مطلب کیا ہے؟
یعنی میں نے تم سے کچھ طلب نہیں کیا ہے، مگر سنو تم اس کے بدلے میں اگر مجھے کچھ دینا ہی چاہتے ہو، یہ رسول اللہ نے مجھ پر اتنا کرم کیا اور اتنی عنایتیں کی اور آج بھی کر رہے ہیں اور قیامت تک کرتے رہیں گے۔ حشر کے میدان میں بھی رسول اللہ ہم پر کرم کریں گے۔ اس کریم رسول کے لیے ہم کیا کریں؟ تو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں ہمارے لیے کچھ کرنا چاہتے ہو تو سنو میرا رب کہہ رہا ہے مجھ سے اے محبوب آپ کہہ دیجئے کیا تمہیں کرنا ہی ہے تو میرے علی سے محبت کرو، میرے فاطمہ سے محبت کرو، میرے حسن سے محبت کرو، میرے حسین سے محبت کرو، اور میرے حسن و حسین کی جو اولاد قیامت تک آتی رہے گی تم ان سب سے محبت کرو۔ سبحان اللہ۔ محبت امام حسن و حسین، محبت فاطمہ، محبت علی، یہ کرنا جانتے ہو کیا ہے؟ یہ اللہ کا حکم ہے، قرآن کا فرمان ہے، سبحان اللہ۔ قرآن کا فرمان ہے۔ تو میں نے امام علی مقام کا ذکر تو آپ لوگوں کو ہر سال سنایا، اس سال ان کی امی جان سیدہ فاطمہ کا ذکر سنا ہوگا۔ بے شک انشاءاللہ۔ بیٹی دنیا میں سب کو ملی مگر فاطمہ جیسی بیٹی کسی کو نہیں ملی۔ سبحان اللہ۔ فاطمہ جیسی بیٹی کسی کو نہیں ملی۔ خود سوچو بیٹی کیا ہے؟ رحمت۔ بیٹی کیا ہے؟ رحمت۔ رحمت۔ اور میرے رسول کیا ہے؟ رحمت للعالمین۔ رسول کیا ہے؟ رحمت للعالمین۔ سب کی بیٹیاں اپنے باپ کے لیے رحمت ہوتی ہے تو کہنا پڑے گا فاطمہ وہ بیٹی ہے جو رحمت للعالمین کے لیے رحمت ہے۔ سبحان اللہ۔ فاطمہ وہ بیٹی ہے جو رحمت للعالمین کے لیے رحمت ہے، کیونکہ بیٹیاں رحمت ہوا کرتی ہے۔ اب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے محبت کرنے والوں سنو، نبی ارشاد فرماتے ہیں میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھا ہے، فاطمہ پاک ہے، اور اللہ تبارک و تعالی میری بیٹی فاطمہ سے محبت کرنے والوں پر دوزخ کی آگ کو حرام کر دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ جو بھی سیدہ فاطمہ سے محبت کرے گا، ان کے بیٹے حسن و حسین سے محبت کرے گا، ان کے شوہر حضرت علی سے محبت کرے گا، ان کی اولادوں سے محبت کرے گا، نبی فرما رہے ہیں میں نے ان تمام محبت کرنے والوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوزخ کی آگ کو حرام کر دیا ہے، حرام کر دیا ہے۔ وہی سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا نبی کی بیٹی ہے، ان کی شادی ہو رہی ہے۔ کیسے ہو رہی ہے؟ آج شادی کے نام پر اے بچے لوگ خاموش رہو اور جو پیچھے بیٹھے وہ بھی خاموش رہو، میری ماں بہنیں غور سے سنو، شادی کے نام پر کتنی خرافات آج ہم لوگوں نے کر رکھی ہے۔ شادی کے نام پر بے انتہا خرافات ہے۔ ایک چیز جان لو، آج موجودہ وقت میں جان رہا ہوں میری باتوں پر عورتیں عمل نہیں کریں گی، مگر میرا جو حق ہے وہ بتا کے جاؤ، وہ عمل نہیں کریں گی۔ ابھی تو دیکھنے میں آ رہا ہے بنارس شہر کے اندر میں نے جو رسم و رواج غیروں کے اندر تھی، اب وہ تمام رسم و رواج ہم لوگوں کے برادری کے اندر چلی آ رہی ہے۔ آپ نے ہلدی کے نام پر یہی سنا ہوگا کہ گھر کے اندر عورتیں محلے کی جمع ہو گئی، جس بیٹی کی شادی ہے اس کو ہلدی لگا دیا، معاملہ ختم ہو گیا۔ بہت زیادہ ہوا کچھ مٹھائی آ جاتی تھی، جو لوگ جمع ہوئے انہیں تقسیم کر دیا گیا۔ اب جان رہے ہو ہلدی کے نام پر پوری پوری تحقیق سج رہی ہے، دو دو چار چار سب آدمیوں کا کھانا ہو رہا ہے اور اس پر باضابطہ اسٹیج سجائے گئے ہیں، باہر سے کافر فوٹوگرافر کو بلایا جاتا ہے اور وہ پورے رسم و رواج کی فوٹوگرافی کرتا ہے۔ پتہ چل رہا ہے ایک ایک دو دو لاکھ روپیہ صرف ہلدی کے رسم پر آدمی مسلمان خرچ کرتا ہے۔ یہ ہلدی کی رسم کیا ہے؟ یہ کون سی ہلدی کی رسم ہے؟ ہلدی شریعت کے اندر جائز ہے۔ ہلدی لگانے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ ہلدی لگا دینے سے دولہا اور دلہن کے بدن میں نکھار
پیدا ہو جاتا ہے اور جو بدن میں پسینے وغیرہ کی وجہ سے بدبو پیدا ہوتی ہے وہ بدبو ختم ہو جاتی ہے تاکہ جب نئے جوڑے کا آپس میں ملن ہو ایک دوسرے سے ملے تو اس ملن کے وقت میں جسم کی پسینے اور جسم کی بدبو سے ایک دوسرے سے نفرت نہ پیدا ہو بلکہ ایک دوسرے کے جسم کی خوشبو سے ایک دوسرے میں محبت اور الفت پیدا ہو۔ بس اتنا مقصد ہے۔ اس مقصد کے لیے کہیں پر بھی گھر کی چار عورتیں مل کر کے بیٹھ کر کے ہلدی لگا سکتی ہے مگر آج ہلدی کے رسم و رواج اس کے اندر بھی سب سے بڑی غلطی اب پتہ نہیں ختم ہو گئی ہو تو میں نہیں کہہ سکتا مگر کیا ہے ہلدی لگانے کے لیے مرد ناؤن اور عورتیں ناؤن آتی ہیں اور وہ ہلدی ملتی ہے۔ اب یہ بتاؤ مجھے ایک مرد کے جسم پر ایک غیر محرم عورت کا ہاتھ لگنا یہ کہیں سے بھی جائز نہیں ہے، حرام۔ حتیٰ کہ گھر کے اندر دولہے کے جسم پر دولہے کی بھابھی، دولہے کی چچا زاد بہن، دولہے کی پھوپھی زاد بہن، دولہے کی خالہ زاد بہن، دولہے کی ماموں زاد بہن، محلے کی کوئی بھی بھابھی بھوجائی کوئی بھی دولہے کے جسم پر ہلدی نہیں لگا سکتی ہے، کوئی نہیں لگا سکتا۔ یہ جتنے بھی رشتے میں نے گرائے ہیں اگر یہ عورتیں اس دولہے کے جسم پر ہلدی لگانے کے لیے اپنا ہاتھ رکھتی ہے دولہا بھی گنہگار ہوگا اور یہ عورتیں بھی گنہگار ہیں۔ دولہے کے جسم پر اس کی ماں، اس کی پھوپھی، اس کی خالہ، اس کی دادی، اس کی نانی، اس کی چچی یعنی وہ رشتے جن سے نکاح جائز نہیں ہے وہی ہلدی لگا سکتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور وہ بھی صرف ہاتھ ہو، چہرے ہو، یہی سب، یہ نہیں کہ پورا بدن کھول کر کے انگلی لپیٹ کر کے بیٹھے ہو پورے بدن پر۔ جوان بیٹا ہے تو اس کو بھی جو ہے کیا بولتے ہیں پردے کا حکم کرنے کا، ایسا نہیں کہ وہ سب کے سامنے ننگا ہو کر کے بیٹھ جائے۔ وہ جو ناؤ آتی ہے، ناؤ کی عورت آتی ہے مزے سے مزے کے لیے وہ کون کیا رشتہ ہے؟ اور ایک لڑکی کے لیے بھی ایک اجنبی عورت کے سامنے اپنے جسم کو کھولنا جائز نہیں۔ اس لیے میری مائیں بہنیں اپنے بچے اور بچیوں کے جسم پر جب ہلدی لگاؤ تو اس میں اس چیز کا خیال کرو کہ کوئی وہ عورت دولہے کے جسم پر ہلدی نہ لگائے جس سے نکاح اس کا جائز ہے، یعنی نامحرم نہ لگائے، محرم سے نہ لگائے۔ تو یہ ہلدی کی رسم اور اس کے بعد نہ جانے کیا کیا رسم و رواج، یہ ساری چیزیں صرف رسم و رواج ہے، شریعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ شادی جو آج سنت ہے یہ کیا ہے؟ وہ ہے نکاح اور ولیمہ، اور اس کے علاوہ آپ جو کچھ کر رہے ہو یہ آپ کے من مرضی ہے، اس میں گناہ بھی بہت سارے ہوتے ہیں۔ اس میں رات بھر جو ہے لڑکے لڑکیاں گھروں میں ڈی جے لگا کر کے ناچنا گانا یہ سب چیزیں کرنا، یہ سب خرافات ہے، گناہ کے علاوہ کچھ نہیں ہے، ایک ایک لمحے گناہ ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا کی شادی اتنی سادگی کے ساتھ بھی دیکھو، خاتون جنت کی شادی کی عمر ہو گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیغام آ رہا ہے، یا رسول اللہ فاطمہ سے میں نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی خاموش ہے، صدیق اکبر نے بھی پیغام دیا، حضرت عمر نے بھی پیغام دیا، رسول اللہ خاموش ہے۔ کہا حضرت صدیق اکبر نے اور حضرت فاروق اعظم نے علی سے، اے علی آپ کیوں نہیں پیغام دیتے ہو؟ حضرت علی نے کہا مجھے تمنا تو ہے مگر مجھے ڈر لگتا ہے، میرے پاس تو کچھ ہے نہیں، کہیں انکار نہ کر دیا جائے۔ ادھر علی کو حضرت صدیق اکبر اور فاروق اعظم کہہ رہے ہیں آپ جائیے اپنا رشتہ رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش کیجیے۔ ادھر جبریل امین اللہ کا پیغام لے کر کے رسول اللہ کی بارگاہ میں آئے، یا رسول اللہ علی کے ساتھ فاطمہ کا رشتہ کر دیجیے۔ پتہ یہ چلا دنیا کے ہر مرد اور عورت کا رشتہ دنیا کا کوئی نہ کوئی رشتہ کروانے والا لگایا کرتا ہے، مگر علی اور فاطمہ اس کا نام ہے کہ جن کا رشتہ
نعرہ رسالت یا رسول اللہ اہل سنت زندہ باد نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ حضرت علی اور حضرت فاطمہ کا رشتہ زمین پر نہیں عرش اعظم پر طے ہو رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ طے فرما رہا ہے. اے میرے پیارے نبی اپنی بیٹی فاطمہ کا نکاح علی کے ساتھ کر دیجئے. حضرت علی کے پاس کیا ہے؟ کچھ نہیں. حضرت علی کے پاس اپنا مکان بھی نہیں تھا. حضرت علی کے پاس اپنا مکان بھی نہیں تھا. حضرت علی کے پاس مہر کی دینے کے لیے رقم بھی نہیں تھی. آئے نبی کی بارگاہ میں یا رسول اللہ میں فاطمہ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں, اس رشتے کو قبول فرما لیجیے. اللہ کے نبی نے قبول فرمایا. پہلا سوال کیا کیا؟ اور آپ کیا سوال کرتے ہو؟ اور سے سنو, آپ کا سوال کیا ہوتا ہے؟ لڑکے کے پاس گھر کتنا بڑا ہے, مشین کیسے ہے, کیا کام کرتا ہے, کتنا کماتا ہے. بہت زیادہ ہوا تو کچھ لوگ پوچھ لیتے ہیں کتنا پڑھا ہے نا, کتنا پڑھا ہے, گھر کتنا ہے, بھائی کتنے ہیں. بھائی پوچھنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ مکان اگر آدھے حصے کا ہے تو بھائی کتنے ہیں. کہیں ایسا تو نہیں کہ ہماری دنیا کو ایک کمرہ بھی نہ مل سکے, ہے نا. مکان پوچھتا ہے بھائی کتنے ہیں, بھائی کتنی ہے, کماتا کتنا ہے, پڑھا کتنا ہے. مگر اللہ کے نبی نے یہ کوئی سوال نہیں کیا. علی تمہارا گھر کتنا بڑا ہے, گھر کہاں ہے, میری بیٹی کو رکھو گے کہاں, تم کہے کتنے ہو, ٹماٹر کتنے ہو, پیسہ کتنا ہے, سونا چاندی کتنی ہے, کتنا ہے. اللہ کے نبی نے یہ سوال نہیں کیا. اللہ کے نبی نے جو سب سے پہلا سوال کیا, علی یہ بتاؤ فاطمہ کو مہر دینے کے لیے تمہارے پاس پیسہ ہے؟ نبی نے مہر کا سوال کیا کیونکہ مہر جوہر فرض ہے کسی کو دینا. اللہ کے نبی نے سوال کیا مہر کی رقم ہے کہ نہیں. حضرت علی نے فرمایا یا رسول اللہ میرے پاس ایک جنگی لباس جس کو زرہ کہا جاتا ہے نہ اس کے سوا کچھ نہیں. رشتہ قبول ہو گیا. حضرت علی کھڑے ہوئے, بازار گئے, اپنا زرہ لے کر بیچنے کے لیے. راستے میں ملاقات ہو گئی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. کہا علی کہاں جا رہے ہو؟ کہا زرہ بیچنے. آپ کی مرضی ہے, جہاں چاہو وہاں خرچ کر لو, خود چاہو کھا لو, یا اپنے شوہر سے کہہ دو میرے شوہر آپ نے دے دیا, میں نے قبول کر لیا, میں سب آپ کو واپس کروں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی پکڑ نہیں کرتا. تو حضرت علی نے مہر کا انتظام کیا. نکاح ہو گیا, نکاح ہو گیا. اب میں آپ کو کچھ باتیں بتا رہا ہوں, اس پر عمل کرو. نکاح ہو گیا. حضرت فاطمہ حضرت علی کے گھر میں آئی. شادی کی فاطمہ کو دیکھ کر ساری عورتیں کھڑی ہو گئی. کوئی فاطمہ کا دوپٹہ دیکھ رہی ہے, کوئی کپڑا دیکھ رہی ہے, اور سب یہی کہہ رہی ہے اے فاطمہ ہماری اتنے اچھے اچھے لباس ہے, مگر یہ تو بتاؤ یہ لباس تمہیں کہاں سے ملا ہے, یہ زیور تمہیں کہاں سے ملا ہے, یہ جو تم نے پہن رکھا ہے, یہ تمام کپڑے کہاں سے ہے. جانتے ہو اے لوگوں, خاتون جنت گھر سے چلی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں جنت کا لباس پہنا دیا ہے, جنتی زیور پہنا دیا ہے. تمام عورتیں جو فاطمہ کو جو ہے یہ شرمسار کرنا چاہتی تھی, خاتون جنت کے اس جو ہے شان کو دیکھ کر خود ہی شرمندہ ہو کر اپنے چہرے کو جھکا پڑی ہے. اور سب میں خاتون جنت کے آگے پیچھے آؤ بھگت میں کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی کیا کھائیے گا, کیا لیجیے گا, کیا پیجیے گا, اور یہ آپ کی خوشی کس میں ہے. فاطمہ الزہرا نے کہا میری خوشی اگر چاہتی ہو تو میری خوشی اسی میں ہے کہ تم کلمہ پڑھ لو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اللہ نے جن عورتوں کو بھی چاہا انہیں کلمہ نصیب کیا, اور تمام عورتوں نے خاتون جنت کے ہاتھ میں کہا ہے لا الہ الا اللہ. اللہ
فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی، اور جانتے ہو میری ماں کرنے والی عورتیں کیسی بے غیرت ہوتی جا رہی ہے سماج کے اندر. اس عورت نے کہا بہت کر کر یا تو کپڑا بنواؤ اور یا تو ہم کو طلاق، یا تو طلاق دو یا تو کپڑا بنواؤ. محرم پر بھی وہ مرد کپڑا نہیں بنوا سکا، وہ کپڑا نہیں بنوا سکا تو اس کی بھی دنیا کی قواعد نہیں پہنا تھا جو وہ قواعد کی نقل کر کے وہ عورت پہننا چاہتی. آخر ہوا کیا نتیجہ؟ نتیجہ کیا ہوا کہ طلاق. اب میری مائیں بہنیں سنو، کیا دنیا کے اندر فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے بڑھ کر کے کسی کا مقام ہے؟ نبی کی بیٹی ہے، خاتون جنت، ملکہ کائنات کہلاتی ہے. خاتون جنت کو خاتون جنت کہا جاتا ہے. ساری عورتوں کی سرکاری ان کے بادشاہوں کے، عورتوں کی سرکاری ان کے بادشاہت میں ہوتی ہے. خاتون جنت کی سرداری اللہ نے جنت کے اندر رکھی ہے. مگر سنو میری مائیں بہنیں، خاتون جنت نبی کریم کی بارگاہ میں آئی، کہا یا رسول اللہ میرے پاس کوئی بستر نہیں ہے. میرے پاس کوئی بولو آگے بستر نہیں ہے، کوئی چادر نہیں، کوئی تکیہ نہیں، کوئی بستر نہیں. یا رسول اللہ ایک میٹھے کی کھال ہے. بیٹا جانتے ہو نا ڈھیر جو ہے ڈھیر کی کھال. یا رسول اللہ میرے پاس کوئی بستر نہیں، ایک میٹھے کی کھال ہے. اسی کھال پر میں دن میں اپنے اونٹ کو چارہ کھلاتی ہوں اور اسی کھال پر رات میں بچھا کر کے علی اور ہم دونوں سویا کرتے ہیں. خاتون جنت ہے، نبی کی بیٹی ہے، مکہ کائنات ہے. آپ سب عورتوں کی سردار ہے وہ، مگر گھر میں حرمت کا عالم دیکھو. یا رسول اللہ ایک میڈے کی کھال، نہ کوئی چادر، نہ کوئی بستر، نہ کوئی تکیہ، نہ کوئی گدا، کچھ بھی نہیں ہے، نہ چٹائی ہے. میڈے کی کھال ہے، اسی پر سوتے ہیں اور دن میں کوئی برتن نہیں ہے کہ اپنے جانور کو چارہ کھلا سکے. اسی میڈے کی کھال میں گھاس پھوس رکھ کر کے جانور کو کھلاتے ہیں. بولو ہمارے نبی اگر چاہتے تو اپنی بیٹی فاطمہ کو جنت کا بچھونا منگا کر کے دے سکتے تھے کہ نہیں؟ بولو دے سکتے تھے کہ نہیں؟ سونے چاندی کا پلنگ بنا کر دے سکتے تھے کہ نہیں؟ مگر نبی نے کیا فرمایا؟ اے فاطمہ تمہیں کچھ معلوم ہے؟ اس سے کیا پتا چلا؟ جب بچے کوئی شکایت کیا کرے نا تو اپنے بچوں کو اللہ کے ولیوں اور نبیوں کا کہانی اور قصہ سنایا. تجھے کچھ معلوم ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی بیوی حضرت سمورہ کے ساتھ 14 برس اس طریقے سے گزارا کہ ایک چھوٹی سی چادر تھی اور اسی چادر پر دونوں میاں بیوی سویا کرتے تھے. اے فاطمہ جب وہ اللہ کے رسول، اللہ کے پیغمبر ہو کر ایک چادر پر زندگی گزار رہے ہیں اور ایک 2 برس نہیں 14 برس گزاری ہے انہوں نے. اس حال میں فاطمہ تو بھی صبر کر، نبی نے کچھ دیا نہیں. حضرت موسیٰ کا واقعہ بیان کر دیا. تو قیامت تک میری امت کے اندر میری سنت سمجھ کر کے ہر بیٹی اپنے باپ کے چوکھٹ پر آ جائے گی، مانگے گی اور باپ کو دینا پڑے گا. نبی نے دیا نہیں، واقعہ سنایا. اے میری مائیں بہنوں، اپنے گھر کے سامانوں پر
پر شکوہ نہ کیا کرو، کسی سے شکایت نہ کیا کرو، کسی کو نہ بتایا کرو۔ دنیا کی زندگی 4 دن کی زندگی ہے، آج ہے کل ختم ہو جاؤ گی۔ جو انسان امیری میں گزارتا ہے وہ بھی قبر میں جاتا ہے، جو غریبی میں گزارتا ہے وہ بھی قبر میں جاتا ہے۔ موت سب کو آنی ہے، دنیا میں صبر کرو گی، اللہ جنت میں اونچا مقام عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ دنیا میں صبر کیا کرو، جتنی اللہ نے دی ہے اتنے ہی میں گزارا کرو۔ کسی کا دیکھ کر کے لالچ نہ کیا، اور جب اپنے گھر کی چادریں اور بستر دیکھ کر کے دل چھوٹا ہوا کرے تو فاطمہ الزہرا کی زندگی کو یاد کر لیا کرو کہ نبی کی بیٹی نے ایک میٹھے کے تھال پر اپنی زندگی گزاری ہے۔ اور حضرت فاطمہ کی سادگی سنو، حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت علی کی بیوی ہے، اور شوہر اپنے بیوی کو تحفہ دیتا ہے اور دینا بھی چاہیے۔ شوہر کو اپنے بیویوں کو تحفہ دینا چاہیے، خالی شوہر کو نہیں، بیویوں کو بھی اپنے شوہر کو تحفہ دینا چاہیے۔ خالی دونوں ہاتھ سے بستی ہے یار، ایک ہاتھ سے مسلم نہ بستی ہے۔ تو یہ مت سوچو کہ خالی شوہر کے دیکھے میں آپ کے لیے تحفہ لوں، اور شوہر کو چاہیے کہ خوشی سے اس کو قبول کر دیں۔ تو شوہر کو بیوی تحفہ دے اور بیوی کو شوہر تحفہ دے، اس سے محبت بڑھا کرتی ہے۔ تو پھر آپس میں لیا گیا جائز ہے، مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو جب علی نے تحفہ دیا تھا تب نبی نے کیا کیا تھا دیکھو۔ اور ایک مسئلہ اور نظریہ دیا، اگر بیٹے نے بہو کو کچھ دے دیا، بیٹے نے بہو کو کچھ دے دیا، اب وہ عورت بیٹھے گی محلے کی 4 عورتوں کے ساتھ، اب اس کی زبان دے، ارے کیا بتانے چاہیے، جب سے یہ آئی ہے نا ہم کا بیٹا تو ایک دم سب برباد کر دیا، سب برباد کر دیا، جب دیکھو کچھ نہ کر کے دیتا ہے۔ ابھی جو ہے پہلے ہی مہینے میں جو ہے ہار بنوا کے لا رہا، ہم کہا چلو کوئی بات نہیں، پھر پتا چلا کہ چوڑی ملا بھی کے دیتی، جب سے آئی ہے ہمارا گھر برباد ہوا، ہمارا بیٹا سب لٹا دیے، سب کچھ بچاتا ہے۔ یہ کیا ہوتا ہے جب بیٹا بہو کو، اب دیکھو کسی عورت کی بولی، اب پوچھا لے تو لوگ کی بیٹی کا بیاہ کیے ہو وہ کون ہے؟ ارے پوچھو مت، ہمارا داماد ہیرا ہے، ہر مہینے ہمیں بیٹی کے تحفہ دیتا ہے، بیٹا دے تو برباد اور داماد دے تو پھر پوچھو مت ہیرا ہے۔ یہ دو نظریہ کیوں ہے؟ ارے جو آپ کے گھر کی بہو ہے وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے، جیسے اپنے داماد کے لیے دعا نکلتی ہے ویسے ہی اپنے بہو اور بیٹا دے دے تو برباد کر دیا اور داماد دے دے تو خوشحال ہو گیا۔ یہ عورتوں کا ہے، اور انہی کے ساتھ ساتھ یہ گھر کے جو مرد ہوتے ہیں وہ بھی دیوے میں کرتے ہیں۔ آپ صحیح بات ہے، صحیح بات ہے، صحیح کہہ رہے ہیں۔ تو یار شوہر اپنے بیوی کو تحفہ نہیں دے گا تو کس کو دے گا؟ کس کو دے گا بتاؤ؟ اور دے رہا ہے تو کس کو؟ بیوی ہی کو تو دے رہا ہے، کسی غیر کو تو نہیں دے رہا۔ اب سنو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کے گھر آئے، خاتون جنت نبی کی بارگاہ میں پہنچی۔